التکریر اور الانحراف دو ایسی لازمی صفات ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ را کی آواز پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قرآن کریم میں را پڑھتے وقت ادائیگی کے کسی خاص مسئلے کی خود تشخیص کرنا چاہتے ہیں۔ تکریر صرف حرف را کی ایک منفرد صفت ہے اور انحراف کا تعلق را اور لام دونوں حروف سے ہے۔ ہم ان دونوں پر ایک ساتھ بحث کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ایک کے اثر کو سمجھنے کے لیے دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے الانحراف سے شروع کرتے ہیں جو لام اور را کے حروف کے ساتھ ہوتی ہے۔ انحراف کا لغوی مطلب ہے مڑ جانا یا سمت بدل لینا، اور آسان الفاظ میں اس سے مراد لام اور را کا تلفظ کرتے وقت ہوا کے بہاؤ کا مڑ جانا ہے۔ جب بات لام کی ہو تو لام کا تلفظ کرتے وقت ہوا براہ راست منہ سے باہر نہیں جا سکتی، بلکہ یہ اوپر اٹھی ہوئی زبان کے ارد گرد سے ہو کر گزرتی ہے، جس کی نوک مسوڑے کو چھو رہی ہوتی ہے اور راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ ان دو چارٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا کا یہ مڑنا ہی لام کی منفرد آواز کا سبب بنتا ہے، اور لام کے لیے انحراف کا بس یہی مطلب ہے، یعنی ہوا زبان کے دونوں اطراف سے مڑ کر باہر کی طرف سے گزر رہی ہے، لیکن را کے لیے ہوا کا مڑنا یا اس کا راستہ بدلنا اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ زبان کے ارد گرد سے گزرنے کی بجائے یہ ہوا زبان کی نوک اور مسوڑے کے درمیان موجود اس چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے گزرتی ہے، جس سے پھر را کی منفرد آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ انحراف ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح سے را کی ادائیگی کو بہتر بنانے میں کیسے مفید ہو سکتا ہے، یہ بات تب واضح ہوگی جب ہم التکریر کی تعریف کی طرف بڑھیں گے۔ تکریر بنیادی طور پر زبان کی نوک میں ہونے والی ایک ہلکی سی لرزش ہے جو تنگ مخرج یا سوراخ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی چھوٹی سی لرزش را کی وہ منفرد آواز ہے۔ تو چونکہ اس کا انحصار اس تنگ مقام اخراج یا سوراخ پر ہے جہاں سے ہوا گزرتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی وضاحت کی، انحراف ہی تکریر کو ممکن بناتا ہے، اور اس کے بغیر تکریر سرے سے ہوگی ہی نہیں یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جا سکے گی۔ لہٰذا مبالغہ آرائی کے بغیر درست تکریر کے لیے انحراف کی صحیح ادائیگی اور ہوا کو درست مقام اخراج سے گزارنا ضروری ہے، اور بالکل اسی مقام پر را کی ادائیگی کے لیے 90% مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے دھیان سے سنیں کیونکہ آپ یہاں اپنے مسئلے کی شناخت کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو غلط ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا سوراخ بند ہو جائے یا وہ ہوا کو گزرنے دینے کے لیے بہت زیادہ تنگ ہو، اگر یہ بہت تنگ یا بند ہو تو یہ انحراف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہونے دے گا۔ یہ چیز پھر تکریر کی صفت کو شدت دینے یا اسے غلط طریقے سے ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہے، جس سے لگاتار کئی را پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ اس طرح سنائی دیتی ہیں۔ ایسا زیادہ تر تب ہوتا ہے جب آپ تشدید والی را کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے الرحمن، الروح، الریح۔ را کی یہ تکریر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہوا زبان کے پیچھے اس چھوٹے سے سوراخ سے نکل نہیں پاتی، اس لیے ہوا نکلنے کے لیے زبان کی پوری نوک پر دباؤ ڈالتی ہے، اور زبان پر پہلے سے دباؤ موجود ہونے کی وجہ سے یہ زبان کو کئی بار آگے پیچھے لرزنے پر مجبور کر دیتی ہے، جس سے پھر ہمیں ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور تکریر کی اس مبالغہ آمیز شکل یا زبان کے اس طرح تھر تھرانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ لفظ میں اضافی را شامل کر رہے ہوں جو کہ لفظ میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ الرحمن کہنا ایک غلطی ہوگی اور اسے لحن خفی سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ معنی کو تو نہیں بدلتا، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ را کا یہ ورژن قابل قبول ہوگا اگر آپ
قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور بہت سے عرب دراصل اپنی عام گفتگو میں بغیر کسی مبالغہ آمیز تھرتھراہٹ کے اسے اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو غلط ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سوراخ بہت زیادہ کھلا ہو تو اس وجہ سے حرف انحراف کی صفت کو مکمل طور پر کھو دیتا ہے، کیونکہ ہوا بغیر کسی رکاوٹ یا رخ بدلے بس آسانی سے زبان کے اوپر سے گزر جائے گی، اور نتیجے کے طور پر یہ صفت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور را کا ایک عام لیکن غلط ورژن پیدا کرتی ہے۔ الرحمن، الروح، الریح۔ تو را کا یہ ورژن بالکل غلط ہے اور اسے قرآن کریم کے اندر یا باہر کسی بھی سیاق و سباق میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب یہ چیز ہمیں تیسرے امکان کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ کھلے اور بہت زیادہ تنگ سوراخ کے درمیان توازن تلاش کرنا ہے، اور اس بہترین متوازن مقام کو تلاش کرنے کے لیے کچھ مشق کی ضرورت ہے۔ یہ انحراف کو صحیح اور مناسب طریقے سے ممکن بنائے اور ساتھ ہی بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اعتدال کے ساتھ تقریر کو بھی ممکن بنائے، جیسے الرا، الرا۔ ایک بار پھر آپ خود بہترین فرد ہیں جو اس متوازن مقام کو تلاش کرنے میں اپنی مدد کر سکتے ہیں، جیسے الرحمن، الروح۔ تو یہ ہے الرا، الری، الرو۔ اور اس را کے معاملے میں جس پر شد نہ ہو، جیسے ربحت، فرعون، ربما، ترتدوا۔ آخر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی مادری زبان کی وجہ سے برسوں سے را کو کسی الگ طریقے سے ادا کرتے آ رہے ہیں تو زبان کو ایک مختلف انداز میں چلانے کے لیے بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور بہت جلدی ہمت نہ ہاریں، اور انشاءاللہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو فالو کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔